بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على خير خلقه محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حضرات سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں خیر بھی موجود ہے، دنیا کی زندگی میں شر بھی موجود ہے، دنیا کی زندگی میں بھلائی بھی موجود ہے اور دنیا کی زندگی میں برائی بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کو خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور ایک انسان کو اللہ رب العالمین برائی کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم سب کو آخرکار ہماری جانب لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کبھی ہم مصائب و آلام کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوشحالی کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی زیادہ سے زیادہ مال دے کر بھی آزمائیں گے، کبھی صحت و تندرستی کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور کبھی بیماری کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ الغرض یہ کہ ہم اچھے حالات کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور برے حالات کے ذریعے بھی آزمائیں گے، تاکہ ہم یہ جان لیں کون ہے جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہے، کون ہے جو ناشکری کرنے والا ہے، کون ہے جو صبر کا مظاہرہ کرنے والا ہے، کون ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ حضرات سامعین کرام، فتنے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض فتنے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض فتنے اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً تمہارا یہ مال، جس مال کے لیے تم رات و دن پریشان رہتے تھے، جس مال کے لیے تم حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے ہو، یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم۔ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اے نبی وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے ہماری بخشش کروا دیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے۔ تو ان لوگوں کو انہیں مال اور ان کے اولاد نے انہیں جہاد فی سبیل اللہ سے روک رکھا۔ اسی طرح سے فتنہ اسی دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے میڈیا کے فتنہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں جو چیز چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میڈیا کے ذریعے عریانی، بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کا ایسا طوفان آ گیا کہ اللہ کی پناہ اب کسی بات کا پتہ باقی نہیں رہا، چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر ایک کے لیے اوپن ہے، وہ جو چیز چاہے دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ بہت سے اسلامی ملکوں میں بدامنی کا فتنہ ہوگا، جہاں نہ عزت محفوظ ہوگی، جہاں نہ مال محفوظ ہوگی، نہ جانیں محفوظ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج القتل، کہ وقت متقارب آ جائے گا، یعنی وقت متقارب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں بہت جلدی بگاڑ پیدا ہونے لگے گا، لوگ باتوں پر لڑائی کرنے کے لیے اتر جائیں گے۔ آگے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور یعنی علم صرف نام کا رہ جائے گا، اس پر عمل باقی نہیں رہے گا، بلکہ بخاری کی روایت میں ہے وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، یعنی عمل کم ہو جائے گا۔ آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ پیشین ہوئی، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ آج لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، بیان دینے کے لیے تیار ہیں، کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ آج لوگوں میں
عمل اٹھتا جا رہا ہے، علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، یعنی عمل کم ہو جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، لوگوں کی دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا فتنہ ہے، گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ وہ امت جس کا نبی ہے، وہ امت جس کی شریعت ہے، وہ امت جس کا قبلہ ہے، وہ امت جس کی کتاب ہے، وہ امت جس کی حدیث ہے، آج وہ امت متعدد فرقوں میں بڑھ چکی ہے اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق بنا ہوا ہے۔ یعنی ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں تو صداقت پر ہوں، اور عامت الناس، عام لوگ، عام مسلمان، عام انسان وہ حیران و پریشان ہے کون سے مذہب کو اختیار کیا جائے، کون سے مذہب اپنایا جائے، کون سا مذہب درست ہے، کون سا مذہب حق پر ہے، کون سا مذہب باطل پر ہے۔ یہ عام لوگ، عام مسلمان آج حیران و پریشان ہیں۔ حضرات صاحب کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی پیشین گوئی کرتے فرمایا تھا کہ میری امت میں انتہائی خطرناک فتنے واقع ہوں گے جن میں لوگ اپنے ایمان پر بھی ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بالکل صاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا او ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالح کر لو جو تاریک رات کو ٹکڑے کے مانند ہوں گے۔ ان میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابھی دینہ بعرض من الدنیا، لوگوں ایک مسلمان اس وقت اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج بالکل صاف ہے۔ آج لوگ 100 روپے کے بدلے، 500 روپے کے بدلے، 1000 روپے کے بدلے 200 کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، وہ مسلمان جو روزوں کی پابندی کرنے والا ہے، آج وہ 100 روپے 500 روپے میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج یہ بالکل سامنے ہے۔ اسی طرح سے بعض فتنے ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اہل ایمان کی امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ مومن ہو گئے، اگر وہ مسلمان ہوں گے، اگر وہ کلمہ شہادت کے اقرار کرنے والے ہوں گے، کلمہ شہادت کو ماننے والے ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، حج ادا کرنے والے ہوں گے، تو کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں نہیں آزمائے گا؟ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ ان میں سے کون حق پر ہیں، کون جھوٹے پر ہیں۔ اللہ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ حضرات سامعین کرام، اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ بلکہ حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر بچھائے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن عبد کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، مسلمانوں کو ستا رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیفوں سے دوچار کر رہے تھے۔ حضرت خباب بن عبد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ جی اتنا ہی الفاظ حضرت خباب بن عبد اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں تکیے کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خباب بن عبد
سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، مگر یہ آزمائش، یہ امتحان انہیں ان کے دین سے نہیں پھرتا تھا۔ کتنا خطرناک ان لوگوں نے عذابیں سہی، تکلیفوں سے دوچار ہوئے، مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، لیکن اے خباب بن ارت، انہوں نے کبھی بھی دین سے پھرنے کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح سے اے خباب بن ارت، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین سے آپ دعا کر دیجئے کہ یہ مشرکین مکہ ہم پر ظلم و ستم نہ کریں۔ اے خباب بن ارت، تم سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ جن کے سروں پر آری رکھی جاتی اور انہیں 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا، 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا، ایک جسم 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ آزمائش، یہ امتحان اے خباب بن ارت انہیں ان کے دین سے نہیں پھرتی تھی۔ آج مسلمانوں پر تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی ان پر آزمائشیں آ جاتی ہیں تو وہ مسلمان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں برے خیالات کرنے لگتا ہے، دین اسلام کے سلسلے میں برے خیالات کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، ان فتنوں کے دور میں، ان آزمائشوں کے دور میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے جو آج مسلمانوں پر طرح طرح سے مشکلات، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب پلٹنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی، یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز پڑھنے، نماز سے فارغ ہو جائیں، سلام پھیرنے، تو آپ یہ کہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ جب تو اپنے کسی بندے کو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، اے اللہ مجھے ان فتنوں میں، مجھے ان آزمائشوں میں مبتلا کیے بغیر میرے روح کو قبض کر لینا۔ اسی طرح سے ان آزمائشوں کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ عقیدہ توحید پر ہی قائم رہے، عقیدہ توحید پر ہی قائم رہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید ہی اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی بلائی آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کہ لوگوں جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، جو بھی پریشانی آتی ہوں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو یا اولاد کے اعتبار سے ہو، جو بھی پریشانیاں تم پر آتی ہیں وہ ساری کی ساری پریشانیاں کسی اور کی جانب سے نہیں آتی ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہیں، اللہ رب العالمین کی اجازت سے آتی ہیں۔ تو اگر تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، تو اگر تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اسی کی جانب تمہیں لوٹنا ہوگا، اسی سے تمہیں دعا و استغفار کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہم مزاروں کا سہارا لے غیروں کا سہارا لے، پیروں کا سہارا لے، درگاہوں کا سہارا لے، ہرگز نہیں۔ مشکلیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تکلیفیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسی کی جانب رجوع کریں۔ اسی طرح سے ان فتنوں کے دور میں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، اللہ رب العالمین سے گر گرائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یقیناً وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ حضرات سامعین کرام، یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔
اسی لیے ہم تمام لوگوں کو ان فتنوں کے دور میں جو کردار میں نے بتلائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا ہے، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسی طرح سے جو بھی جتنے بھی ہم نے روزے رکھے بار اللہ ان کو تو قابل قبول فرما۔ الہ العالمین جو ہم نے نماز کی تراویح کی پابندی کی ہے اللہ رب العالمین تو ان کو قابل قبول فرما۔ الہ العالمین اسی طرح سے جو بھی جتنے بھی مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو قابل قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفات اور ہر قسم کی حمد اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی حکومت ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد لاکھوں درود ہو جیو احمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدنی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے 20 روزوں سے گزر چکے ہیں۔ اب 21ویں روزے میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں اور آج جو ہے پہلی تاخرات یعنی 21ویں رات منا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی عبادت کی گئی ہے ان 20 دنوں میں، اور ان 20 دنوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگوں میں رمضان المبارک کا مہینے کی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ ابھی 1 مہینہ ہے، ابھی 15 دن ہے، ابھی 10 دن ہے، ابھی 5 دن ہے، ابھی ہم چاند دیکھ لیے ہیں، اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، لیکن بے صبری سے انتظار ہونے کے بعد جس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے ہم اس طریقے سے عبادت کرنے سے کبھی کبھی قاصر رہتے ہیں، کبھی کبھی دور رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے
بعض بڑے شہروں کی بات ہے، وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک دن 3 پارے پڑھ لیتے ہیں، کسی جگہ پر 5 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں کے دماغ کی بات یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح میں قرآن مجید کو مکمل سن لیا جائے، یہ کافی ہے۔ تو کوئی 3 دن میں، کوئی جو ہے 5 دن میں، کوئی 10 دن میں ختم کر کے جو ہے پھر بقیہ 20 دن ایسے ہی چھٹی منا دیتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک رات میں، پوری رات میں ایک ہی آیت تلاوت کی، پوری رات تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس پوری رات میں صرف ایک ہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور اس ایک آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ تو اس سے کیا بات کا علم حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، اور وہ بھی لیلۃ القدر کے دن، اللہ کے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھ کے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک ہی آیت تلاوت کی، اور ایک ہی آیت اس لیے تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے جاتے، روتے جاتے، غور کرتے جاتے، روتے جاتے۔ کیا تھی آیت؟ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر ان بندوں کو تو معاف کر دیتا ہے تو تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے، یہ جو ہے تیرے حق کی بات ہے۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے یہاں رو رو کے گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے ان راتوں کا معمول ہے۔ اب ان راتوں کے اندر بعض جگہوں پر جو ہے پوری رات پروگرام ہی کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ان راتوں میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، توبہ و استغفار کیا جائے، اور اللہ کے یہاں دعا کیا جائے، کثرت سے دعا کیا جائے۔ یہ جو ہے اس رات کا اور ان راتوں کا اصل مقصد ہے۔ اب آئیے چند باتیں آپ کو میں دعا کے تعلق سے بتلاتا ہوں، اور وہ دعا کا تعلق رمضان مبارک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا کا ذکر کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا ذکر کیا تو ان کے اسی آیت کے بالکل بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رمضان مبارک کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی دعا کی آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے درمیان لے کے اس لیے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس مہینے میں دعا کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اذا سألک عبادی انی،
جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو انی قریب، اور کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بالکل جو ہے قریب ہوں۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی بندہ جو ہے مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار کو سننے کے لیے، اس کی دعا کو سننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، وہ شرط کیا ہے؟ بہت بڑی اور بہت اعلیٰ شرط ہے۔ کیسی شرط لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، یعنی جب بندہ جو ہے مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ فلیستجیبوا لی، بندے کو چاہیے کہ بندہ مجھ کو ہی پکارے، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ کو ہی پکارے، مجھ کو پکارے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ کو ہی پکارے، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لے آئے، میرے علاوہ کسی اور پر ایمان نہ لائے۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، شاید کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے دعا کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی۔ ان الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک جو دعا ہے وہی اصل عبادت کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد، اس بات کو پیش کرنے کے بعد، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کہا ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی، لیکن وہ لوگ جو اللہ کو نہیں پکارتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دعا کو عبادت کہا کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے تو وہ متکبر ہیں، کبر والے ہیں، گھمنڈی والے ہیں، جو اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ متکبر ہیں اور سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دعا اللہ سے نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص اسی رب العالمین کو پکارو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر پکارو اور آہستہ سے پکارو، رو رو کر پکارو اور بالکل خفیہ طریقے سے پکارو۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے صحابہ کرام میں دعا کا اتنا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ تو ان کی والدہ محترمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیتی ہے۔ جب برا بھلا کہہ دیتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا اور
सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और वहाँ जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा को जब मैंने इस्लाम की दावत दी तो वो आपको बुरा भला कह दी, इस्लाम को भी बुरा भला कह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी वालिदा के लिए इस्लाम उनको नसीब होने की दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, या अल्लाह तू अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। इतना सुनना था अल्लाह के हजरत अबू हुरैरा ने सीधे अपने घर की तरफ रुख किया और जैसे ही अपने घर की तरफ रुख किया, घर के करीब चले गए तो उसके बाद उनकी वालिदा दरवाजा बंद करके वो गुस्ल फरमा रही थी। तो ऐसे ही वो दरवाजे के करीब चले गए हजरत अबू हुरैरा, तो अंदर से आवाज आती है कि ऐ अबू हुरैरा, तुम ठहर जाओ कुछ देर के लिए। अबू हुरैरा ठहर गए और फिर जब उनकी वालिदा गुस्ल से फारिग हो जाती है, होने के बाद दरवाजा खोल देती हैं, कहती हैं कि ऐ अबू हुरैरा, मैं जो है कलिमे शहादत पढ़ती हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ अबू हुरैरा, मैं मुसलमान हो गई। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं खुशी के मारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ता हुआ गया। फरजअतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा पढ़ चुकी है, मुसलमान हो चुकी हैं आपकी दुआ की वजह से। तो मेरे भाइयों, अगर हम में कोई जो है बदकार है, कोई गुनहगार है या कोई तौहीद को छोड़ के जिंदगी गुजारता है, तो हमको भी चाहिए कि हमको भी ऐसे लोगों के लिए कसरत से नाम लेकर जो है दुआएं करना चाहिए, तो जिसकी वजह से वो लोग कुरान हदीस की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सही रास्ते की तरफ आते हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी बच्चा काम करता था। तो यहूदी बच्चा काम करता था। कौन सा बच्चा? यहूदी बच्चा। अगर हमारे पास कोई गैर मुस्लिम बच्चा या कोई गैर मुस्लिम काम करे तो हम क्या कहते हैं, अली इसको तो छोड़ दो, इसको क्या ईमान की दावत देंगे, इसको क्या जो है दीन की तरफ बुलाएंगे, इसको क्या तौहीद की तरफ बुलाएंगे, इसको छोड़ दो। और कोई जो है मर गया तो क्या कहते हैं कि खालिदीना फी नारी जहन्नम, वो ये ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं। यहूदी बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कभी खिदमत भी किया करता था। वो बीमार हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र लायक और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने नफ्स को हिलाकत में क्यों डालते हैं? अगर वो लोग ईमान नहीं लाते तो क्या होने वाला है? आप तो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नबी थे, अगर कोई ईमान ना लाए तो उसकी फिक्र करते करते अपने आप वो बीमार हो जाते थे। तो यहूदी बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, उसके अपने पास नहीं बुलाया बल्कि उसके घर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाके उसकी इयादत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इयादत करने के बाद उस बच्चे के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि या अल्लाह इस बच्चे को तू हिदायत दे। और फिर जो है जैसे ही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस
اس کے پاس کلمے کو پیش کیا تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے کہا کہ اتے ابو القاسم، اے میرے بچے تو ابو القاسم کی اطاعت کر لے، اور وہ بچہ کلمہ پڑھ لیا اور انتقال کر گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ دعا جو ہے کبھی رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام، وہ جو ہے ہمیشہ محراب میں بیٹھ کے اللہ کی کثرت سے عبادت کرتی تھی۔ اور زکریا علیہ السلام یہ آپ کے خالو جان تھے، اور زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، کمزور ہو گئے تھے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی۔ ایسے عالم میں دیکھتے ہیں کہ مریم جو ہے محراب میں بیٹھی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، ذکر و اذکار کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ تو اس پر جو ہے زکریا علیہ السلام نے دیکھا پتہ نہیں یہ مریم کے پاس جو ہے سیب کا کوئی موسم نہیں اور انگور کا کوئی موسم نہیں اور اسی طریقے سے آم کا کوئی موسم نہیں، یہ بے موسم پھل جو ہے مریم کے پاس کہاں سے آتے ہیں مجھ کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا ایک مرتبہ، اے مریم انا لکی ھذا، یہ جو بے موسم پھل آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں ذرا بتائیے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی حاصل ہوتی ہے، ہمارے ماتحت میں اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی بچی ہے یا کوئی اور ہمارے ماتحت ہماری ذمہ داری میں ہے تو ہم ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز، کوئی نئی چیز ہم ان کے پاس دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہم سوال کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری بچی اگر جو ہے کالج وغیرہ جا کے آئی، آنے کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی نئی چیز ہم نے دیکھ لیا تو ان سے ہم پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ نئی چیز ہم نے تو آپ کو نہیں دلوایا تھا، یہ آپ کو کہاں سے آئی بتائیے تو صحیح۔ کہ بچہ کوئی نئی چیز گھر میں لے کے آیا تو اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ذمے ہے کہ بیٹا میں نے تو یہ تجھے نہیں دلایا تھا لیکن تو نے یہ چیز کہاں سے لائی، کیا تو نے کیا کسی تیرے فرینڈ نے، تیرے دوست نے اس کو گفٹ کیا، کیا ہے معاملہ تو ہم کو بتاؤ تو صحیح۔ یہ ہم سوال کر سکتے ہیں ہمارے ماتحتین سے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے سوال کیا، اور مریم کی ذمہ داری ان کے قالو زکریا کی تھی۔ کہا کہ انا لکی ھذا، یہ جو پھل بے موسم پھل ہیں یہ کہاں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے جانب سے آ رہے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اچھا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کتاب کے رزق دے دیتا ہے اور بے موسم پھل بھی دے رہا ہے۔ تو اب یہ بتائیے، تو ٹھیک ہے میں جو ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جب مریم کو اللہ بے موسم پھل دیتا ہے اور غیب سے دیتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے
اپنے ہاتھ پھیلا کے تمہیں دیکھوں گا، تو وہیں ٹھہر کر اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، زکریا علیہ السلام نے وہیں ٹھہرا، کہا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہیں ٹھہر کر کہا یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل اور غیب سے اس کے رزق کا بندوبست کر سکتا ہے، تو مجھے نیک اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور یہ تیرے بس میں ہے کہ اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے جو ہے نیک اولاد نصیب فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا زکریا ہم نے تجھے جو ہے ایک بچہ دیا، اور بچے دینے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں، جاؤ اس کا نام یحییٰ بھی رکھ دیا۔ یہ اللہ سے مانگنے کا نتیجہ ہے۔ اب ہم کس سے مانگتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر کسی کی شادی ہو جائے، ہونے کے بعد جو ہے 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، اب گزر جانے کے بعد جو ہے پڑوسی حضرات، محلے والے حضرات، محلے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، پڑوسی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سب جو ہے اس بیچاری عورت پر تانے ہی تانے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور نہ اسلام کو سمجھا، نہ دین کو سمجھا۔ اب یہاں پر بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے رہا ہے، تو اب اس بیچاری پر جو ہے تانے ہوتے ہیں، ارے ہم کیسی بہو کو کر کے لائے ہیں، اس کو تو بچے ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور جو ہے اس کے قدم سے کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی، لیکن مانگتے کہاں ہیں؟ اب سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم سنے تھے فلاں گاؤں میں جو ہے ایک کوئی آدمی ہے جو ہے کچھ غیبی چیزیں دے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے جو ہے بچے ہو جائیں، ہم نے سنا تھا۔ اب وہاں چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ایسے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کوئی جو ہے ان کو اگربتیاں وغیرہ دیتا، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے اپنی اس کو جو ہے بیڈ روم میں جو ہے لگا دیں، اب اس کے بعد جو ہے تم کو اس سے بھی بچے ہو جائیں۔ اس قسم کے کئی جگہوں پہ ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی زکریا کو بچہ دیا، اور وہ بھی جو ہے نبی عطا کیا، تو دعا تو مانگو تو صحیح، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے طریقے سے مانگیے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی کون ہے وہ جو برے وقت میں برے وقت کو نکال سکے؟ صرف اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی جو ہے اس کی برے وقت کی اور اس کی مصیبت کو نکال سکتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کیا جو ہے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برے وقت سے بھی نکالے گا اور تم کو زمین کا خلیفہ بھی بنائے گا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ مالک بنائے گا، تمہارا رعب و دبدبہ زمین پر قائم رکھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ معبود ہے۔ قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تم اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اور ذرا آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعظم فی الدعاء، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو وہ اپنی دعا میں اللہ سے مکمل بھروسہ اور امید کے ساتھ دعا کرے، اور پھر دعا میں یہ چیز نہ رکھے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ارے دے گا کہ نہیں دے گا، ارے تم مکمل امید اور پرعزم ہو کر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ضرور دے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت ہی جو ہے یعنی نرم دل ہے اور بخشنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے الہ کے سامنے، معبود کے سامنے، رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی بھیجنا اس کے لیے شرم آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اور چلتے ہیں، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء، یعنی الحمدللہ الذی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے میرے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیا، اسحاق عطا کیا، ان ربی سمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بولتے بھئی کیا سنتا کہ کیا نہیں سنتا کہ معلوم ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی جو ہے کالے پتھر پر اس پر کالی چونٹی چل رہی ہے، رینگ رہی ہے، اس کی بھی آہٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اب اسی قسم کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ بنت ثعلبہ، یہ ایک صحابیہ ہے۔ اب وہ جو ہے بڑھاپے میں پہنچ گئی۔ اب ان کے شوہر جو ہے تھوڑے کسان ٹائپ تھے، ان کو بہت جلد غصہ آ جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگ ہیں لیکن اچھے یعنی طبیعت کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کبھی ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں کبھی جلدی فیصلہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر اوس بن صامت، عبادہ بن صامت کے بھائی، تو اوس بن صامت کیا کیے، ایک دن بولے ارے تم زیادہ نہیں ستانا جی، بیوی کو بول دی اگر تم زیادہ ستائیں گے تو آج سے تم جو ہے میری ماں جیسی ہیں، یعنی تم مجھ پر حرام ہو گئی۔ اب بول دیے۔ اب بولنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے کچھ دیر بعد اوس بن صامت وہ حضرت خولہ کے پاس آتے ہیں۔ اب خولہ اتنی جو ہے دین کی پکی سچی عورت تھی، وہ کہنے لگی آپ نے کہا کہ مجھ کو میری ماں جیسی ہے اور میں جو ہے آپ کے لیے حرام ہو گئی، اور یہ فیصلہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائیں گے اس وقت تک آپ میرے پاس قریب تک بھی نہیں آئیں گے۔ اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ کون؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑی دیندار اللہ والی عورتیں تھیں صحابیہ، آج کی جیسی ہماری جیسی مائیں بہنیں نہیں تھیں۔ آج ہماری مائیں بہنوں سے کہیں ارے نہیں جی اب تو رمضان بالکل قریب آ گیا ہے، اب شاپنگ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے، اب بچوں کو کپڑے نہیں دلائیں گے تو پھر کب دلائیں گے، اب ہم کو جو ہے کپڑے نہیں دلائیں گے تو پھر کب دلائیں گے، اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی 2-3 ہزار کا لے لیجیے، 4 ہزار کا لے، ارے نہیں بعضو گھر والے تو 10 ہزار کا لائے ہیں اور 5 ہزار کا لائے ہیں، 6 ہزار کا لائے ہیں، آپ 2-3 ہزار کا دلا رہے ہیں۔ عید تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور بقرعید
بقرعید تو آتی ہے تو وہ تو جو ہے بوٹیاں وہ یہ کھانے کے لیے آتی ہے، یہ رمضان کی عید تو پہننے کے لیے آتی ہے۔ اس قسم کی آج ہمارے مائیں بہنوں کا ایمان ہے، لیکن قربان جائیے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن صامت میرے شوہر مجھ سے یہ کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے، لہذا میں فیصلہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے بچے جو ہیں میرے بچے وہ اپنی اپنی کمائی کے اندر موجود ہیں، تو ایسی صورت میں جب میرے شوہر اگر مجھ کو چھوڑ دیں تو میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، کیسے زندگی گزاروں؟ قربان جائیے ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کہتی ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بات ہو رہی ہے، کن سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے بات ہو رہی ہے، اور حضرت خولہ آہستہ سے بات کر رہے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت خولہ کی اور اللہ کے نبی کی بات ہو رہی تھی تو اس گھر کے اندر میں اکیلی تھی، تو میں جو ہے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ باتیں میں سن رہی تھی، کچھ باتیں سن نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ اللہ رب العالمین نے خولہ کی بات سن لیا۔ ایک گھر میں، اب یوں سمجھو کہ اس مسجد کا آدھا حصہ تھا حجرہ عائشہ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس مسجد کا آدھا کمرہ تھا، اور اس مسجد کے آدھے کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں تھے، وہاں ان سے جو ہے حضرت خولہ بات کر رہی تھی، یہ مسئلہ پوچھ رہی تھی، حضرت عائشہ ایک کونے میں تھی، تو وہ کچھ باتیں سن رہی ہیں، کچھ باتیں سن نہیں پا رہی ہیں، لیکن کون سن رہا ہے پوری بات؟ اللہ رب العالمین سن رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اجی بھائی، اللہ کو سنانے کے لیے ہم کسی اور کو سنا کے بعد میں اللہ کو سنا رہے ہیں، وہ اللہ کو سنائیں گے، ہم کسی اور کو سنا رہے ہیں، وہ جا کے اللہ کو سنائیں گے۔ اب مسجد پہ چڑھنا ہے تو سیڑھیوں کی ضرورت ہے، کہیں کسی بڑے آفیسر سے ملنا ہے تو جو ہے چھوٹے آفیسر کی ضرورت ہے، کہیں جو ہے یعنی پرنسپل سے ملنا ہے تو پیون اور واچمین کی ضرورت ہے۔ یہاں ضرورتوں کا معاملہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے۔ دیکھیے بالکل قریب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، ان کی بات ایک بات سن رہی ہیں تو دوسری بات نہیں سن رہی ہیں، تو اللہ رب العالمین پوری بات سن لیا۔ اللہ کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قد سمع اللہ، اگر اللہ بول دیتا تو بھی کافی تھا، اللہ نے تمہاری بات سن لیا اگر کہہ دیتا تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ قد سمع اللہ نے تحقیق کے سن لیا۔ اب ہم کہتے ہیں کیا بھائی کل اگر 1000 روپے دیتے کیا؟ انشاءاللہ دے دوں گے۔ ارے ایسا نہ بولو جی، انشاءاللہ دے دوں بول کے زور سے بولو اور امید سے بولو اور جو ہے زیادہ تاکید سے بولو، یہ کہتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے کہا سمیع اللہ، اگر کہہ دیتا اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس عورت کی بات سنا جو اپنے شوہر کی شکایت آپ کے پاس لے کے آئی، تو اس عورت کی بات سن لیا ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قد سمع اللہ،
تحقیق کے تاکید کے ساتھ اللہ نے اس عورت کی بات سن لیا جو آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئی ہے. اتنی دیندار عورت جس کی بات اللہ سن رہا ہے، ادھر کہہ رہی ہے ادھر سن رہا ہے. اللہ، واہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو اس کے بعد فیصلہ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ، چلو جی اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے شوہر کو ہم نے معاف کر دیا. اب ان کے شوہر سے کہہ دو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کر دے، یا 2 مہینے روزے رکھے. اب بیوی اپنے شوہر پر کتنا رحم دل ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر وہ کمزور ہے، 2 مہینے پے در پے کنٹینیو روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ چلو ایسا کرو کہ ایک غلام کو آزاد کر دو. ایک غلام کو آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا، غریب ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ چلو ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو آدھا وسق یعنی 4 من جو ہے کھجور میں لیتا ہوں. اور بیوی کہی کہ ٹھیک ہے آدھا وسق میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں. بیوی بھی شوہر پر رحم دی. یہ ہوتی اللہ والی عورتوں کے واقعات. تو اس کے بعد اس سورت کا نام قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ ہی رکھ دیا گیا. یعنی ایک دوسرے کے اندر جو جنگ چلی تھی، جھگڑا چلا تھا، اس سورت کے اندر جو کچھ ذکر کیا گیا اور اس سورت کا نام سورہ مجادلہ ہی رکھ دیا گیا. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خولہ جا رہی تھی. جاتے جاتے جو ہے حضرت عمر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. اب خولہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی. دور سے کہا کہ اے عمر ادھر آؤ. اب دور سے کہے اے عمر ادھر آؤ، تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر دیکھے میرے کو کون وہ بوڑھیا عورت بلا رہی ہے، چلو قریب تو جا کے دیکھیں گے. تو حضرت عمر قریب گئے تو دیکھا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا کہ کیا ہے بتائیے اماں جان، کیوں بلائیں آپ؟ تو بولے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ، کیسے ہیں، کیا نہیں، یہ جو ہے دریافت کی. تو پھر اس کے بعد جو ہے دریافت کرنے کے بعد صحابہ کرام کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس حضرت عمر آ گئے. آنے کے بعد کہے کہ ساتھی لوگ کہے عمر ایک بوڑھی عورت بلائی آپ کو، تو آپ چلے گئے، ہم کو اتنی دیر یہاں ٹھہرا کر کے گیا. ارے وہ بوڑھیا عورت، اکیلی عورت بلانے کے اتنا جو ہے آپ کی اہمیت، آپ کے پاس اہمیت ہے. تو کہا کہ آپ نہیں جانتے وہ عورت کون تھی. وہ عورت وہ تھی جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہہ رہی تھی تو اللہ رب العالمین اس کو آسمان میں سن رہا تھا اور فوراً آیتیں نازل کر رہا تھا. وہ عورت وہ ہیں جو مستجاب دعوات کہتے ہیں، ان کی ہر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. تو اسی لیے میں اس عورت کو وقت دیا، ٹائم دیا. تو آج ہمارے پاس کس کو ٹائم دینے کے لیے وقت ہے؟ جو بڑا لیڈر رہتا ہے، سیاست میں رہتا ہے یا پیسے والا رہتا ہے، اس کو ٹائم ہم دیتے ہیں. جو بالکل غریب رہتا ہے لیکن اللہ والا رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا، توحید پرست ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور پھر جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہے، صحابہ کی عزت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے ٹائم نہیں دیتے. یہاں حضرت عمر کس کو ٹائم دے رہے ہیں؟ اس اللہ والی عورت کو ٹائم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے دین کا یہ جو ہے لیول ہوتا ہے. اور آگے چلتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ گنہگار، فلاں گنہگار، وہ گنہگار، یہ گنہگار. لیکن یاد رکھو توحید جو اللہ ہی کو مانتا ہے، اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں.
کہا کہ یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابالی، یعنی کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تم جو ہے اتنے سارے آسمان تک بادلوں تک جتنے سارے گناہ تم میرے پاس لے کے آؤ گے تو بھی جو ہے میں تم کو جو ہے اگر تم مجھ کو پکارے ہو تو میں تم معاف کر دوں گا۔ اور اسی حدیث کے اندر بتایا گیا کہ زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آئے گا اگر کوئی بندہ تو ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ یہ توحید پرست کے لیے۔ تو میں ابھی ایک دو واقعات جو ہے مختصر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دعا کے تعلق سے، وہ دعا کے تعلق سے کیا ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر لوگ ہیں، اگر ہم کسی سے کچھ مانگیں تو ایک بار دیتے، دو بار دیتے، تین بار دیتے، چار بار دیتے، 5 بار دیتے، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتے اور چڑچڑاتے، ارے کتنے بار مانگتے بھائی، مانگ کے تو جو ہے بس ہو گئے تم، ایسا جو ہے غصہ کرتے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ عز وجل یغضب علیہ، اگر کوئی بندہ اللہ سے مانگتا نہیں تو اللہ اس پر غصہ ہوتا۔ اتنی پیاری بات۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، شروعات کا دور، جنگ بدر کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، 300 سے کچھ بڑھ کے صحابہ کرام، سامنے 1000 سے زیادہ جو ہے مشرکین مکہ ہیں۔ اب ان مشرکین مکہ کو میدان میں لانے والے جوان مرد کون تھے معلوم؟ سراقہ بن مالک جوشم کی شکل میں شیطان آ کے ان کو ایک پلان بتایا، کہا کہ میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں اور میں جو ہے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جو ہے مشرکین مکہ آپ نکل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے جنگ کر کے اگر ان کو قتل کر دیں گے تو اسلام کا صفایا ہو جائے گا، تو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا پورا جو ہے قبیلہ تمہارے ساتھ ہے اور 3-4 قبیلے ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اس قسم کے باتیں کہہ کے بہکا کے لا کے جنگ بدر کے میدان میں ٹھہرا کر دیا شیطان۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اتنی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دعا کی، لمبی دعا کرتے کرتے کبھی دعا کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کر رہے ہیں، اتنی دعا کیے، اتنی دعا کیے، دعا کرتے کرتے جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چادر اٹھائی پھر کندھے پہ ڈال دیا اور آپ کے کندھے کو جو ہے پکڑ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کی، آپ اتنی دعا کی، اتنی دعا کیے، اب اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کا حق بن گیا اور ضروری ہو گیا کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، تو آپ جو ہے بس دعا جو ہے ختم کیجئے۔ تو اتنا ہی کہنا تھا تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کیا کہا اللہ رب العالمین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ چھوٹی جماعت کو اگر تو آج ہلاک کر دے گا تو اس زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، یعنی آپ پکار رہے تھے مجھ کو، استغاثہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، فاستجاب لکم، تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر دیا، انی ممدکم، اب میں جو ہے تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور اب جو ہے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو پے در پے جو ہے نازل کر دی جنگ بدر کے۔
اور یہی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے اطمینان قلب کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اور ایسے تو ہم خود مدد کر سکتے تھے، اللہ نے کہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، دیکھا جنگ بدر کے اندر فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور جنگ چھڑ گئی ہے، اور پھر معاملہ کیا ہوا ہے کہ پھر ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے دشمن نظر آتا تھا، لیکن ہم اس کو مارنے کے لیے جاتے تھے، وہ ہم سے پہلے جو ہے وہ گر پڑتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے مار کی نشانیاں ہم نے جو ہے پایا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تم ان کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ یہ دعا کا جو ہے نتیجہ۔ اور وہ شیطان جو سراقہ بن مالک جوشم کی جو شکل میں آیا تھا، قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا تھا، وہ منہ موڑ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھاگنا شروع کر دیا تو یہ لوگ پوچھنے لگے، اجی بڑے حضرت، اجی بڑے حضرت، اجی بڑے حضرت، کہاں جا رہے، کہاں جا رہے؟ ارے کہاں جا رہے، کیا جا رہے، بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، لہذا اب تم جو ہے میدان میں آئے ہیں، اب گر پڑ کے مر جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، ہم آپ کی مدد کرنے والے نہیں۔ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، ایک اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اور اس کے مکر کو اور پھر مشرکین کو اور ان کے دھوکے بازیوں کو ساری چیزوں کو نکال کے پھینک دیتا۔ یہ جو ہے ہم کو اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جو ہے دعا کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی بچے ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کوئی جو ہے مال میں زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی بیماری میں نجات کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی جو ہے دیگر پریشانیوں میں دعا کرتے ہیں، کوئی گھریلو پریشانیوں میں دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا کو جو ہے یعنی کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الیأس کفر، نا امیدی جو ہے کفر ہے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک حدیث شریف کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ کیا جواب دیا گیا ہے؟ جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس دعا کے بدلے 3 چیزیں دے دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، جو چیز مانگ رہا ہے اس کو دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے جوتے مانگ رہا ہے، کوئی چپل مانگ رہا ہے، کوئی کپڑے مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے مصیبت میں دوری مانگ رہا ہے، کوئی بیماری سے نجات مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو وہ چیز جو ہے مل جائے گی۔ ایک جو ہے اس کا یہ ہے۔ اگر جو چیز مانگ رہا ہے وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ یہ دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کے اوپر اگر کوئی اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس آنے والی مصیبت، پریشانی، تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ مثال کے طور پر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں جاتے ہوئے کبھی ہم دیکھتے ہیں کبھی ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی، بھائی بہت پرابلم ہو گیا، ہم ٹائم دیا تھا، ہم ایسا کیا تھا، ہم ایسا کیا تھا۔ تو اب کچھ ہی دیر کے بعد کبھی جو ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو یاد کرتے ہیں تو ان تمام بلائیوں سے اس کو محفوظ کرتا ہے، آنے والی بلا سے دعا کے ذریعے وہ بلا سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک تو دعا میں جو مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے، اور بلائیں بھی جو ہے کم نہیں ہو رہی ہیں، مصیبتیں بھی کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے
مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہی اصل چیز ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو یہ صرف چند دن کے لیے ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا کہ یہ کیسے عمل کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو مانگتا تھا، جو دعائیں کرتا تھا، وہ چیز اس کو نہیں ملتی تھی، اس کی بلائیں دور نہیں ہوتے تھے، مصیبتیں دور نہیں ہوتے تھے، بیماری کم نہیں ہوتی تھی، تو ان تمام دعاؤں کو ایک بڑے ذخیرے میں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے محفوظ کر کے رکھے گا، حفاظت کر کے رکھے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جب تولے گا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد نیکیاں رکھتے جائیں گے، نیکیاں رکھتے جائیں گے، تو پھر بھی گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو پریشان ہو جائے گا۔ تو وہ جو دعا کرتا تھا نا، وہ دعا کو ایک بڑی نیکی کی شکل میں اللہ تعالیٰ لا کے اس کے ترازو میں رکھ دے گا، تو یہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو بندہ کہے گا کہ میں ایسی نیکیاں کب کیا تھا یا اللہ، تو کہے گا تو دنیا کے اندر کثرت سے دعا کرتا تھا، فرض نماز کے بعد مانگتا تھا، فلاں جگہ مانگتا تھا، فلاں جگہ مانگتا تھا، اتنی دعا کرتا تھا، اتنی دعا کرتا تھا، میں تجھے وہ چیزیں دنیا میں عطا نہیں کیا، تیری مصیبتیں پریشانیاں دور نہیں کیا، آج میں اس دعا کو ایک ذخیرہ بنا کے یہاں رکھ دیا ہوں، اور یہ تیری دعا کا نتیجہ ہے، یہ نیکی جو ہے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں جو ہے میں رکھ دیا۔ تو یقیناً اس دعا کا اثر آخرت میں ضرور ضرور انشاءاللہ ہم کو مل جائے گا۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہیں دعا کے تعلق سے، ہم کو چاہیے کہ کثرت سے صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاریں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں، رائی کے دانے کے برابر بھی شریک نہ کریں، رتی برابر بھی شریک نہ کریں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قتلت اور حرقت، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تو بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، الا یہ کہ آج کل جو ہے بہت ساری یعنی اس پر جو ہے یعنی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے پرابلمس آ رہے ہیں، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی ایک کلمہ جو اس کے دل میں نہیں ہے اس قسم کا اگر کہہ دیتا ہے جان بچانے کے لیے، تو وہ علماء نے کہا کہ اس کو جائز کیا، لیکن بذات خود جا کے ہم جو ہے شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیسے کرنا چاہیے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ دماغ میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ دعا کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور ان ناموں کے ذریعے تم دعا کرو۔ کیا نام ہے؟ رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، حکیم ہے، اور رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، جبار ہے، اس قسم کے جتنے بھی نام ہیں، تو غفور ہے، یہ پورے ناموں سے اللہ سے دعا کرو۔ یا اللہ تو غفور ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو جو ہے جبار ہے، عزیز ہے، محیمن ہے، سلام ہے، یہ سارے جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں کو لے کے اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ جو ہے دعا کا طریقہ ہے، اور جب دعا ختم کر رہے ہیں تو بھی جو ہے درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کو ختم کر دو۔ اور دعا جو ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ہائے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، ہائے کوئی جو مجھ سے جو ہے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ہائے کوئی جو ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔
تو فجر سے پہلے اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا اللہ سے کریں، بارش کے وقت اللہ سے دعا کریں، سفر کے وقت اللہ سے دعا کریں، افطار سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اور اس قسم سے دعا قبول ہونے کے بہت سارے جو ہے مواقع ہیں. ان تمام مواقعوں کو اب ہم یہاں ذکر کریں گے تو اور لمبی ہو جائے گی بات، تو لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.